اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی. اس نے آقا سے درخواست کی کہ پلیز ہیلپ می، حضور میری مدد کیجیے، حضور میری مدد کیجیے، میرے 2 بچے ہیں. یہ محدثین نے لکھا ہے میرے 2 بچے ہیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. آقا سے درخواست گزاری کرتی ہے، اور آقا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے، حیوانات اور نباتات کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے. تو جب ہرنی نے کہا میری ضمانت آپ دیں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں، تو عزیزان محتشم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آزاد کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. اور آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں اس ہرنی کو کس نے پکڑا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ قبیلہ بنو سلیم نے شکار کی تھی. اس کا مالک کون ہے؟ شکار چونکہ ملکیت ہو جاتا ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ آگے بڑھتے ہیں ہم مالک ہیں. حضور فرماتے اسے آزاد کر دو، یہ واپس آ جائے گی. اس کی درخواست گزاری بھی سنی. آج تو میں اور آپ اپنے مزاج میں دیکھیں، آج بھائی بھائی کی نہیں سن رہا، آج رشتہ دار کی نہیں سن رہا، آج بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں. حضور گزر رہے ہیں اور ہرنی نے پکارا حضور میری مدد کیجئے. حضور وہیں رک گئے اور اس کی مدد کرنے کے لیے وہیں رک گئے اور ان سے کہا کہ اس کا مالک کون ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں. حضور فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی. وہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ضمانت کون دے گا، اس کا ضامن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اس کا ضامن، میں اس کا ضامن ہوں. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، حضور نے ضمانت دی، انہوں نے حضور کی ضمانت پر ہرنی کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا ہرنی گئی اپنے بچوں کے پاس، اس نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی. دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی اور پھر انہوں نے باندھ لیا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گزرے، اس ہرنی کو بانس کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو پہچان گئے یہ تو وہی ہے. ہائے حضور کی ضمانت پر واپس آنے والی ہرنی کو حضور نے پہچان لیا، یہ تو وہی ہے. اور حضور پھر کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ وہ پھر آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم مالک ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر آپ مالک ہیں تو میں خریدار ہوں، میں اس ہرنی کا خریدار ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بیچ دو. وہ کہتے ہیں آقا جی ہم نے آپ کو تحفتاً دے دی، ہم نے تحفہ کے طور پہ آپ کو دے دی، یا آپ لے جائیں. حضور نے ہرنی کے گلے سے رسی نکالی اور کہا جاؤ خوش رہے اپنے بچوں میں، چلی جا اپنے بچوں کے پاس. اب اس کا انداز دیکھیے، وہ یوں جھوم جھوم کے جا رہے ہیں، قدم یہ چھلانگیں لگاتی لیکن چھلانگیں آج نہیں لگا رہے، کیونکہ آج اس کے والی اور مالک اور نہیں تاجدار رحمت ہیں. آج رحمت للعالمین نے اس کی ضمانت دے دی ہے، اس کو خرید لیا ہے. آقا رحمت کے کہنے پر چلی جا تو خوشیاں منا رہی ہے اور مڑ مڑ کے بھی دیکھتی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ مڑ کے دیکھتی ہے اور جوں اپنے قدم اٹھا اٹھا کے زمین پر جیسے وجد میں آ گئی خوشی مناتی ہے. ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی، روک کے جب دیکھتی تھی، یہ میں اپنے انداز اور اپنے دل کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب مڑ مڑ کے حضور کو دیکھتی تھی تو ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوگی آقا جی بچنے کے لیے تب نہیں آئی تھی، اگر بچنا ہی تھا تو آتی ہی نہ،
میں تو مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے آئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صرف انسان ہی مصطفیٰ کی عاشق نہیں، میں ہرنی بھی مصطفیٰ کی عاشق آئے وفا کرتی ہوں ہرنی بھی۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آج ہم اپنے مزاج دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہماری زبانوں میں کڑواہٹ ہے، گھر میں ماحول ایسا بنا دیا ہے تو گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ کرے یہ باہر چلا جائے پیچھے سے بات کر۔ باپ گھر میں ایک عجیب سما پیش کرتا ہے، ایک عجیب رنگ پیش کیا ہوا ہے، بچے ڈرتے ہیں کہ باپ چلا جائے پھر بات کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ آلے پھر بات ہوگی، لیکن نظام ہی بدل گیا، ہم نے اپنے اخلاق تلخ کر لیے، اخلاق کو چھوڑ دیا ہے اور اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیا۔